السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رضا قادری منانی، جو کہ آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آج مجھ سے سوال کیا گیا ہے، ایک بنگال کے رہنے والے ایک شخص ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مردوں کو کس حد تک کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. تو لہٰذا آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے سرور کائنات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں تک بآسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے احباب اس کی دینی معلوماتی ویڈیو ان تک پہنچے، ان کو جانکاری ہو کیونکہ علم دین سیکھنا اور سکھانا شریعت مصطفیٰ پہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. بہرکیف میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد سوم صفحہ نمبر 326 پہ یہ روایتیں موجود ہے کہ ایک صحابی رسول حضور اقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بت کی بو آتی ہے. تو انہوں نے اتار کر کے پھینک دی. دوسرے دن پھر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں لوہے کی انگوٹھی لے کر کے حاضر ہوا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا کہ میں تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں. دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر جگہوں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ باضابطہ اعلان کرتے ہیں، لوہے کی انگوٹھی بیچتے ہیں اور باضابطہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھی فلاں چیزوں سے، بلاؤں سے، بلیات سے محفوظ کر دے گا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بلاؤں سے پریشانیوں سے وہ دفع کر دے. ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو جائے. تو میرے پیارے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ لوہے کی انگوٹھی نہ پہنا کریں. اب دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا ہوا کہ تم پر ہم دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں. سوچیں، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوہے کا انگوٹھی یہ دوزخیوں کا زیور ہے. اب دیکھیں تو انہوں نے اس صحابی رسول نے اس انگوٹھی کو اتار کر کے پھینک دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھینکنے کے بعد وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم کیا چیز کا انگوٹھی پہنے، یا رسول اللہ ہم کس حد تک اور کیا چیز کا انگوٹھی پہنے. تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلوات و تسلیم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاندی کا انگوٹھی پہنو. کیا فرمایا؟ چاندی کا انگوٹھی پہنو، سونا نہیں. یاد رکھیے گا، چاندی، مردوں کے لیے چاندی. اب پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاندی کی بناؤ اور چاندی کی انگوٹھی پہنو، وہ بھی 4 ماشے سے کم. 4 ماشے سے کم. اور اس حدیث کو ابو داؤد شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. ابو داؤد شریف کتاب الحاکم جلد 4 حدیث نمبر 4223 اور صفحہ نمبر ہے 122. صفحہ نمبر 122 اور حدیث نمبر 4223 پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ چاہیں تو سنن ابو داؤد شریف بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جلد سوم صفحہ نمبر 326 پہ یہ روایتیں موجود ہیں. اور چلیے اب ایک دوسرا سوال یہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ماشا کسے کہتے ہیں.
تم ایک ماشا میں کل 8 رتیاں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, ایک ماشے میں کل 8 رتیاں ہوتی ہے, اور ایک تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں. ایک تولہ میں 12 ماشے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا. اور ایک تولہ میں کل 96 رتیاں ہوتی ہے. ان کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رتی کسے کہتے ہیں, ماشا کسے کہتے ہیں, اور آپ کو گرام کسے کہتے ہیں, ملی گرام کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن اس پہ ویڈیو بنائیں گے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے آپ نے بتایا, سوال کر دیا, تو انشاءاللہ رب العزت بہت جلد اس پر بھی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شب برات کے متعلق سے بھی ہماری ویڈیو آنے والی ہے. شب برات میں کون سی نماز پڑھے, نماز صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھے, لیلۃ البرات کی نماز کیسے پڑھے, قضاء عمری کی نماز کیسے پڑھے. انشاءاللہ رب العزت اس پر بھی ہماری ویڈیو بہت جلد آ جائے گی. تو لہٰذا آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو احباب تک اس مسائل کو, اس حدیث کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں, تاکہ میرا کریم کسی کو سمجھ کی توفیق دے دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے دین کے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائے سید النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.